اج پاکستان اندر آزادی دے نام تے ناچا ٹاپا پروگرام ہے، آزادی دے نام تے ہاں بے حیائی پروگرام ہے، آزادی دے نام تے انہاں گلاں دے تے پرچم بنائے جا رہے ہیں، لڑکیاں دے ہاتھ پھڑ کے ڈانس کر رہی ہیں، چوکاں چ ڈیک لگا کے آزادی دا جشن منایا جا رہا ہے۔ قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں، عزت دی اس ٹہنی نالوں ادرا بانو سلمان ٹوٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکا بنیا۔ اوے اپنی جوان بیٹیاں نو بے پردہ آزادی دے نغمے گنوان والے ہو، آزادی دے جشن دے اندر بے پردہ لڑکیاں بیچ کے ابراہی دنیا چ غیرت دا جنازہ نکلوانے والا ہو، جوان بیٹیاں دیاں چھاتیاں کر دیتیاں، ہاں جوان بیٹیاں دیاں باپ دے براواں دے سامنے چھاتیاں کر دیتیاں، جوان بہناں نو براواں دے سامنے نیزیاں دیاں نیاں تے ٹنگ دیتا، باپ دے سامنے بیٹیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں۔ ہاں 14 اگست 1947 اے دنیا دے لوگاں یہ کہتے ہیں مہاجر سیٹیں ختم کرو، شرم کرو کشمیریوں، تم مہاجروں کی سیٹیں ختم کر دیو، انہاں مہاجروں نے اپنی تیاں دیاں عزتاں لٹ دیاں ویکھیاں، تم کہتے یہ مہاجروں کی سیٹیں ختم کرو، جن کے خون کی برکت پہ جن کی عزتوں پہ تمہارا کشمیر اور پاکستان بیٹھا ہے، اور تم ان کو کہتے ہیں ان کی عزت نہیں۔ جنہ دا قرآن چ ذکر ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہ لوگوں نے ہجرت کی تے اسلام واسطے، لوگوں ایک مکے دی ہجرت ہے، ایک پاکستان دی ہجرت ہے جڑی کلمے دی بنیاد تے ہوئی ہے، اور سنیے 20 لاکھ بندہ پاکستان دی ونڈ دے تے شہید ہویا ہے، 20 لاکھ کوئی منہ نال کہنا وے، ماواں قربان ہو گیاں۔ میں گجراں والے تریح پیا کرا کہ بابا بٹاں دا جے کوئی وچ بٹ بیٹھا تے کان لا کے سنے تاڑے وڈیاں کھڑیاں وڈیاں قربانیاں دیتیاں ہیں۔ آج میں ہاتھ جوڑاں گا کوئی بٹ بیٹھا ہے اس واقعے نو دھیان نہ سنے، میں سیالکوٹ علامہ مظفر الدین صاحب دی مسجد جمعہ پڑھانا آیا اور میں جناب ہاتھ کیوں جوڑ دیتے ہیں گرین ٹاؤن دے باسیو، اج ناصر مدنی تاڑی مسجد آیا ہے اور میں بٹ برادری نو مینشن کر کے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ جوان فجر دا ویلا سی تے میں درس دے رہا سا، رمضان دا مہینہ تے میں شعر پڑھیا، قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں، عزت دی اس ٹہنی نالوں حضرت بانو سلمان ٹوٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا۔ بٹ بابا کھڑا آیا تے میرے گلے لگ پیا دا مولوی جی تسی کیڑی گل یاد کرا دیتی؟ ریاض صاحب ڈاکٹر صاحب کہندے نے جناب جوان پہنا میرے نال سی تے میں کیا پہنو جدو جتھا پوے تے انہاں دے ہاتھ نہیں آنا، میں کواں گا نعرہ تکبیر تے تسا دریا چ چھال مار دینی۔ جوان تیاں نے دریاواں چ چھالاں ماریاں، مسلم دی عزت کسے دے ہاتھ نہ آئے۔ ہائے ہائے اج میرج حالاں کے بندیاں دے سامنے خود پیش کر دیتیاں جے، پارکاں جو خود پیش کر دیتیاں جے، گلیاں بازاراں چ قوالی نائٹ دے پروگرام دے نام تے خود پیش کر دیتیاں جے۔ حضرات سنیے ذرا دھیان سے، بڑے بڑے جملے نے، میری آنکھاں کیوں ڈل پیاں نے، کہندا میں اپنی جوان بہناں نو کیا آکھنا جی تساں دریا چ چھال مار دینی ہے۔ ہاں ہاں جوان بیٹیاں نے تیریاں بیٹیاں نو صبح رسن واسطے اس پاکستان چ وسول لی دریاواں چ چھالاں مارتیاں۔ فیصلہ آباد کما ملی آندی وے پتر میریاں جوان سہیلیاں نے کھواں چ چھالاں مار دیتیاں۔ ہائے بیٹیو واٹس ایپ میسنجر فیس بک یوز کرنے والی ہو، یہ لو میرج کے چکر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ اپنانے والی ہو، 14 اگست 1947 دیکھو جوان بیٹیاں نے کنواں چ چھالاں مارتیاں۔ یہ نمبر دینے والے یہ نمبر لینے والے کان کھول کے بیٹھے، ان لڑکیوں نے کنواں میں چھلانگ لگائی کہ کوئی میری چھاتی کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی میرے جسم سے ٹچ نہ کرے، نکاح کے بنا کوئی میری طرف دیکھے نہ۔ انہوں نے استے کنواں میں ڈال کر کنواں چ چھالاں مار کے پاکستان دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں مقبول مکاناں چ بچائیاں۔ اج مسلم بیٹی عزت ہاتھ لے کے تری پھر دیئے، کوئی نمبر لے رہی ہے کوئی نمبر دے رہی ہے۔ ہائے ہائے میں دنیا چ سوچن تے مجبور کر جانگا جمعے چ جنہاں بیٹیاں کنویں چ چھالاں ماریاں ماواں پوجیاں چ بچے سوڑ دیتے
कसोवाल मैनू बाबा मिलिया आंदा मैं मां वड्डी वेखी मैं प्यो वड्डिया वेखिया ओए बाजे लैके सलसर कढ के बफला कढ के मोटरसाइकिलों दे पां दे हारन लगा के जश्न मनाने वालों तेरे घर च 20 लाख बंदे दी लाश पई होवे मावां दियां छातियां कट्टियां होण ते भरावां दे सामने भैणां दियां इज्जतां लुटियां होण प्यो दे सामने कुआरी धी दी इज्जत लुटी होवे ते तू मोटरसाइकिलों दे टायर चुक के जश्न मनाए रब्बा की नेरी खुल गई है तेरी खलकत तेनू भुल गई है विच जश्ने ज़ादी लोकां वेखी है मुसलम दी इज्जत रुल गई है उन्हां बेटियां दी इज्जत काफरां ने लुटी नासर मदनी अज 89 साल बाद भी रो रहा है आई सलूट क्यों बेटियो हाय हाय जे तानू पता हुंदा जड़ियां असीं छातियां साम के खूहां च डिगियां जड़ियां इज्जतां साम के खूहां च डिगियां इह ते लोकां ने हत्थां ते लई फिरनी इज्जत पाकिस्तान दियां गलियां बाजारां विच लोकां इज्जतां लटाणियां ने मसाज सेंटर के नाम पे हाय लड़कियां शेव करने लग पड़े वीरों मैं सलूनों में देखा लड़कियां मसाज सेंटर के नाम पे इससे बर्बाद करने लग पड़े इस्लामाबाद में अंधेर नगरी आ चुके मैं इस्लामाबाद कन्ना नू हाथ ला के आया यार ये किस तरह मुल्क चल पड़ा है मर्द औरत में फर्क नहीं भाई के सामने बेटी का तंग लिबास है कोई रोकने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं कहते हैं यही जिंदगी है हर कोई अपनी जिंदगी एंजॉय करे हाँ हाँ अगर ऐसी जिंदगी एंजॉय करने थे फिर हमें हिंदुस्तान में रहने देते हमारे बड़े ना मरते नासिर मदनी की कितनी नस्लें अमृतसर में दफन है अपने बड़ों की कब्र पे नहीं हम जा सकते और कश्मीरी भाइयों तुम कहते मुहाजिरों की सीटें खत्म कर दो कश्मीरी मुहाजिरों की सीटें खत्म कर दो ये अपने बड़ों की कब्रें छोड़कर आए हैं हिंदुस्तान से और तुम कहते हो इनकी सीटें खत्म कर दो बाप की कब्र छोड़ना कोई आसान काम है बड़ों की कब्रें दुनिया में कब्र एक ऐसी है जिसको देखकर तस्कीन मिलता है यहाँ मेरी माँ लेटी है यहाँ मेरा बाप लेटा है और इस आजादी ने उनसे कब्रें भी छीन ली इस मुल्क ने इस हिजरत ने वो सुकून की जगह में छीन ली जहां जाकर बंदा कहता है ये मेरे बाप की कब्र बच्चा जितना मर्जी रोता हो ना घर में बाप के फौत होने के बाद लोग कहते हैं इसको कब्र पे ले जाओ वो कब्र पे जाके 2-4 मिनट रोएगा उसके बाद उसको सुकून मिलता है तसल्ली हो जाएगी यहाँ मेरा बाबा बल्कि मैंने एक वीडियो देखी 2 बच्चे कब्र को मुंह लगा के कह रहे मामा बाहर आओ मामा मामा उस वीडियो ने मुझे रुला दी आज कितने दोस्त बाप आए मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हैं जितनी आंखों में आंसू हैं मैं जुमला समझाने लगा हूँ कहाँ आज़ादी उन्होंने लोगों को पूछो जिन्हों के खानदान भी चढ़ गए उन्होंने लोगों को आज़ादी की कदर पूछो जिन्हों दी बस्तियां उजड़ गई कब्र उजड़ गई हाँ हाँ रात के अंधेरे च दौड़े तो मेरा दादा पिसती आंदा है असी अपन औरतों गड्डियां से बहा लिया तो सब की मिहनत कड्डी जदों जत्था पवे तो तुसां साडे कोल दौड़ के नहीं आना अपनी जान बचानी है इन्हां दे हाथ नहीं आना आज कितने मुसलमान बैठे हैं अपनी बेटियां नूं सरेआम बाजारां च नरकियां दे नाल खड़े देख के खुश होने वालों ना वो तुहाडे वड्डियां दी गैरत दा म्यार कैसा सी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हाँ हाँ सुनिए जरा ध्यान दे नाल इन्हां दी सुनिए बड़े बड़े जुमले सदर अयूब सुन लो बादशाही मस्जिद दे बाहर साई किले दे अंदर मलका बरतानिया आई तो उन्हें अद्धा कच्छा पाया होया सी मलका बरतानिया ते सदर अयूब दी अख च गैरत बड़ी सी एंड वेख्या ते जनाब मलका अपने गोडे पे कजे हाँ हाँ सुनो ये था गैरत का माल हाँ हाँ सदर अयूब के साथ जुर्रत नहीं थे कोई औरत ऐसे भाग कर जाए अब हमारे हुक्मरानों के साथ ऐसे लड़कियां बैठी होती हैं ऐसे औरतें बैठी हैं मैंने अपनी आंखों से उस दिन प्रोग्राम में देखा वजीर नाल औरत ने जफ्फी पा ली असी हाल भरिया बंदियां नाल इत्थे मेरी सीट इत्थे बीबी बैठी इत्थों वजीर आया मैं उसदा नाम नहीं लेना सारे ने हाथ मिलाए उन्हें जफ्फे पा ये मैंने देखा परसों चौथ ये जियो पे आपने मेरी देखी होगी मैंने जियो पे तस्वीरें आई मेरी वीडियो आई उस कन्वेंशन में बैठा था मैं भी आज जितने बैठे हैं सुने यहां तक पहुंच चुका पाकिस्तान ये ऐसे समझे अंग्रेज की आजादी से निकल कर शैतान की गुलामी में आ चुका है
یا ہر وہ کام ہو رہا جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے؟ شیطان تمہیں اللہ کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، بندے لفظ سے نکالنا چاہتا ہے، عبد سے۔ ہاں ایسے ہی سیالکوٹ چھوڑ کے پورا پنجاب یہاں ڈانسروں کو بلا کے ہاں سیر و تفریح کا نام دیا جا رہا ہے جی، عوام کو انجوائمنٹ دینے کے لیے، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں یہ مولویوں کو کام کیا ہے اس بات کرنے کا؟ ہاں ہم پاکستان کی بیٹیوں کی عزت تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دیں؟ دھوتی راکھی پلے پا دیے، ہاں خربوزیاں دی راکھی گدڑ پا دیے، ہے خنزیرو تانوں سوٹ کھان دی عادت ہے، تو اپنی عزتاں بھی تانوں کھوا دیے، اپنی عزتاں تیرے سامنے پیش کر دیے، پھر تانوں مننا گے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہم ملک پاکستان میں ایسا کھلواڑ اسلام سے نہیں ہونے دیں گے جس میں محمد عربی کی روح کو دکھ پہنچے ہے، ہم ایسا کام نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ ہاں سنیں ذرا دھیان سے، یہ آخری باتیں اپنے دل میں لے کے جاؤ۔ آج کا جمعہ یہ درد والا جمعہ تمہیں بتایا ہے کہ جن لوگوں نے آزادی حاصل کی انہوں نے قیمت چکائی، انہوں نے اپنی عزت قربان کی، اور جہاں مہاجر ملے اس کو سلوٹ مارا کرو۔ تیرے ملک واسطے مہاجرہ نے اپنا ملک چھڑیا، تیرے ملک واسطے، پاکستان واسطے۔ اچھا میں ایک بات کروں، میں اپنے دادا کے پاس بیٹھتا تھا سب سے زیادہ، یہ میری دنائی جو ہے نا، میں بڑوں کے پاس بیٹھتا ہوں شروع سے، میں چھوٹوں میں نہیں بیٹھتا، بڑوں میں بیٹھتا ہوں شروع سے، بچپن سے، بڑوں سے۔ اور میں نے ایک بات کہی کہ دادا ہر مسافر کو پتہ ہوتا ہے، ہر مسافر کو پتہ ہوتا ہے میں نے یہاں سے بیٹھنا ہے، یہاں اترنا ہے۔ اور آپ جب پاکستان کی طرف چلے کہتے بیٹا پتہ یہی تھا، اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے چلے ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہاں جا کر رکنا ہے، صرف یہی پتا کہ اپنا ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے چلے۔ یہ کچھ چھوٹا جملہ ہے، اپنے بڑوں کی قبریں چھوڑ کے، اپنا بچپن، اپنی گلیاں، اپنی گراؤنڈ، اپنا گھر، اپنی عادتیں چھوڑ کے چلے۔ میں نے کہا یہ کس چیز نے مجبور کیا؟ کیسی منزل کی طرف چل پڑے جس کا پتہ ہی نہیں کہاں ہماری منزل ہے؟ کہتے بس یہی نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ تم کہتے ہو کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس ٹائم سب پتہ تھا۔ کلمے کے نام پہ لوگوں نے قبریں چھوڑ، مجھے کو کہے کہ اپنے باپ کی قبر چھوڑ اس شہر کو میں کبھی نہیں چھوڑ۔ اب میں جدھر مرضی لاہور میں رہتا ہوں مگر میں اپنے باپ کی قبر نہیں بھولا، میں جاتا ہوں اپنے خاندان کی پردادی نانی قبروں میں جاتا ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں قبریں کچی جو ہے بھول جاتی ہے، مجھے تو نہیں آج تک کچی قبریں بھولی، میں جاتا رہتا ہوں۔ بس جایا کریں، دیکھا کریں، یاد رکھ 2000 نمبر زبانی یاد رکھتے ہو، جن کی زمینوں پہ بیٹھے ان کی قبر بھی تمہیں یاد نہیں ہے، جن کے مکانوں میں رہ رہے ہیں ان کی قبر بھی تمہیں یاد نہیں۔ مالک مکان کا تمہیں نمبر یاد ہے، اس تاریخ کو کرایہ دینا ہے، کاؤنٹ یاد ہے، مگر اپنے جن بڑوں نے تمہیں 5-5 10-10 مرلے کے مکان دیے، لاکھوں کروڑوں کے ایکڑ قلعے دیے، تمہیں وہ قبریں بھول گئی۔ میں جب بھی جاتا ہوں میں ساری قبریں نشانی لگی ہوئی جاتا ہوں بڑوں کی قبر۔ مصطفیٰ مکے داخل ہوئے، میرے محمد نو دیتے ہوئے تو ہم یاد آ گئے۔ فاتح جدو ملکاں چ داخل ہوندے نے بڑیاں بڑیاں دی اٹھاں ہٹ وجا دیندے نے۔ حضرات ایتھے تھوڑا جہا وڈا افسر بن جائے، اپنیاں نسلاں دیاں دشمنیاں بڑیاں طریقیاں نال ہینڈل کردا ہے۔ حضرات ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، بڑے طریقے نال دشمن کولوں بدلے لیندا ہے۔ اب ایک جملہ آخری لفظ نے جمعے دے اندر اپنے ایمان نو لے کے جاؤنا، یہ ریلی بھی لے کر چینا چوک میں جانی ہے، اور دنیا کے لوگوں آج جمعہ پڑھنے والوں جڑ جڑ کے بیٹھے سلوٹ مارتا ہوں، اللہ دی قسمیں دل خوش کر دیتا ہے۔ بڑا جملہ ایمان والا، ناصر مدنی بستی بستی نگر نگر جا رہا ہے، کبھی درباروں پہ جا کے تقریر کرتا ہوں، کبھی میلوں میں جا کر تقریر کرتا ہوں، کبھی حکمرانوں کے جا کر تقریر کرتا ہوں، کبھی وکیلوں کے پاس جا کر تقریر کرتا ہوں۔ ناصر مدنی کا ایک مشن ہے، حق لے کر ہر ایک کے پاس جاؤں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے درباروں پہ بلاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کوئی اپنی مسجد میں دوسرے مسلک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تقریر کرنا تو دور کے بعد میں نے ایسی گراؤنڈ
بنا دی. ہر مسلک والا مجھے کہتا میری مسجد میں آؤ, میری مسجد میں آؤ, میری مسجد میں آؤ. خدا راؤ ہاتھ جوڑ دیتا ہوں, ایسا پروپیگنڈا مت کیا کریں کہ فلاں جگہ پہ جا کے تقریر کرنا جائز نہیں. لوگوں میرے محمد نے عکاس بازار دے میلے چ جا کے محمد عربی نے دین دسے آؤ, مصطفیٰ نے منڈیاں چ دین دسے آؤ, مصطفیٰ نے آرتا تے جا کے دین دسے آؤ, مصطفیٰ نے نہ جی غیر ملکی بادشاہاں نو خط لکھے, محمد مصطفیٰ نے دین دسے آؤ. اس واسطے مجھے انشاءاللہ یقین ہے ایک دن آئے گا میں سیالکوٹ کے امام صاحب کے نابیالہ سنے دربار پہ انشاءاللہ وہاں بھی تقریر کروں گا اور وہاں بھی توحید کا پیغام دوں گا. میں ہر پاکستان کے کونے کونے میں آج تمہیں بتاؤں ان جیسی جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں یہ کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں کوئی چیزوں کی, بلکہ دوسرے مسلک کے مولوی بھی مخالفت کرتے ہیں, اس کو نہ بلاؤ, وہ بندے ضد کر کے کہتے ہم نے بلانا ہے, میں اپنوں کو پیغام دوں گا, کہیں جانے پہ میری مخالفت نہ کیا کرو. اے ہاں میں جہاں بھی جاتا ہوں رب کا پیغام لے کے جاتا ہوں, مصطفیٰ کا فرمان. کوئی دربار کی تقریر لاؤ جس میں جا کے میں نے اللہ سے غداری کی ہو, مصطفیٰ سے غداری کی ہو, خدا کا واسطہ ہے ان جنگلوں سے نکلو, ان گھڑے کے ٹڈووں سے نکلو اور محمد عربی کا دین لے کر. میں آپ کو مزمل الدین صاحب اس منبر پہ بیٹھ کے بتاؤں, میں ایک وزیر کے پاس بیٹھا تھا اور کشمیر کے سیکٹری کے پاس اور ایک وزیر ہے, ہاں جی دنیا میں بڑا عظیم وزیر ہے پاکستان میں, ہاں جی شبیر احمد عثمانی صاحب وزیر اعظم پاکستان کے جناب, وفاقی امور نہ جی گلگت بلتستان اور کمور کشمیر کے, ان کے میں پاس بیٹھا تھا اور سنیے شبیر احمد عثمانی صاحب آئی سلوٹ یو, اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈالے. کتنا ہیرا ہے یہ پاکستان کا وزیر جو کسی کی تعریف کرنے میں بخل نہیں کرتا ہو. کہتا ایک سینیٹر تھا سیالکوٹ کا, اس کا نام پروفیسر ساجد امیر, کہتے میں نے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین دیکھا ہو. کہتا یہاں سارے افسر مجھے بتاتے ہیں جب بھی ہم اس کی کمیٹی میں پیش ہوتے تھے اس بندے نے کبھی بدتمیزی نہیں کی اور ایک کرپشن کا دبا اس کے اوپر نہیں. میں نے کہا آئی سلوٹ یو ساجد امیر, آج ناصر مدنی اقتدار کے وانوں میں آیا ہے اور ساری عمر میں نے تیری بیعت میں زندگی گزاری, تجھے میر مانا, آج فخر ہوا ہے تیرے جانے کے بعد وزیر مشیر تیری تعریف کر رہے ہیں کہ اس بندے نے تھیلا کسی سے رشوت نہیں لی. یہ پرسوں کی بات ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب وزیر اعظم کے حلقے کے بھی خاص سیکرٹری ہیں, ہر کام اس کے ذریعے ہوتا. اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے. مہمان نواز محبت بڑا انسان میری گاڑی کے گیٹ کھولنے تک وہاں پہنچا کہ میں نے مدنی صاحب کو بٹھانا. تو میں آپ کو بات سمجھائی سیالکوٹ میں بڑا جملہ ایمان والا ہے, حضرات دنیا میں نبی اپنے دل میں لے جاؤں. میرے محمد مکے داخل ہوئے تیرے میرے جیسے ہوندے کہندے نے پرچے چہدا بھی نہ پا دو, پرچے چہدا بھی نہ پا دو, ایدا بھی نہ پا دو, اے دی لت وڑ دو, اے دی کن کرنا چاہ رہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے. دا مطلب ہے پاکستان کسے بنیاد تے بنیا ہوئے, کیڑی بنیاد تے بنیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہندو ایک الگ قوم ہے, مسلمان ایک الگ قوم ہے. ہندوؤں دا جینا مننا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لگ طور طریقے نہیں, مسلمان دا طور طریقہ پوری دنیا دے ہوتے جتھے بھی جائے گا مسلمان وضو کرے گا ایک جیسا, ہاں نماز پڑھے گا ایک رب دے اگے جھکے گا, ہاں توجہ میرے ور مسلمان دا جناب اعلیٰ مرنا جینا قرآن و حدیث دے مطابق ایدہ ہر کچھ جناب اعلیٰ کتاب چلے کے آئی. جس واسطے مسلمانوں نو قومی نظریہ دی بنیاد ہے جدو پاکستان مار دے وجود اندر آیا ہے. ایدہ معنی کی ہے کہ ایک اللہ وحدہ اولا شریک نو منن والی قوم ہے, مصطفیٰ دی تابعداری کرنے والی ہے. آج صرف کتابوں میں لکھا ہے اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے, پاکستان میں لکھا ہوا ہے اے جی اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے. کہاں مالک ہے؟ ہر محکمے میں ایک خدا بیٹھا ہے, ہر محکمے میں ایک خدا بیٹھا ہے, ہر شعبے میں ایک خدا بیٹھا ہے, ہر تحصیل میں ایک خدا بیٹھا ہے, ہر ضلع میں ایک خدا بیٹھا ہے, ہر تحصیل میں ایک خدا بیٹھا ہے. ہاں عزیزان امن جی پاکستان دا آئین پڑھو, وہاں لکھا ہے یہاں اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے. اور یہ لفظ کیوں لکھا؟ خدا دا دے مملکت پاکستان ہے, یہ مملکت اللہ کی, مگر اللہ کے نام پہ مسجد بنانے کے لیے 16-17 محکموں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. یہ جی 500 میٹر کے قریب 5000 فٹ کے قریب 5000 میٹر کے قریب مسجد نہیں بن سکتی. ہاں دنیا دیاں دکانداریاں دکاناں جڑ جڑ کے بن سکتیاں نے, اللہ دے گھر واسطے SOP رہ گئے نے. کون کہتا ہے کہ پاکستان میں بہت آزادی ہے؟ صرف اتنی آزادی ہے
کہ جو جو محکمے جو خدا ہے وہ دی پوجا کرو پھر تم ہر کم میں آزاد ہو. ہر محکمے میں خدا ہے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا کرو، اس کے آگے جھکو. کئی بندے کہتے ہیں ہم جھکتے تو اللہ کے آگے. وہ تم نے جھکنا صرف یہ سجدہ ہی سمجھا ہوا ہے. بے وقوف تو بے وقوف بندہ بھی جناب نماز والی حالت کسی کے نہیں بنا سکتا. اور بھائی کسی کی بات کو حرف آخر ماننا اور اس کی جھوٹی سچی بات پہ سر خمیں تسلیم کرنا، اس کو جھکنا کہتے ہیں. ہم نے ذاتی لفظ کو بدنام کر دیا. آج ایک سوسائٹی میں کوئی آزاد نہیں ہے. کہہ دے محمد علی جناح نے کہا آج سے تم آزاد ہو. 14 اگست 1947 اس کے بعد جو قائد کی سپیچ تھی، آج سے تم آزاد ہو، اپنی اپنی عبادت گاہ میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے مسلک کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اب کسی سوسائٹی میں ایک دوسرے مسلک کی مسجد بن جائے تو لوگ بننے دیتے. اور سوسائٹیوں والا بھی بے ایمانوں کی آئی جی وہابیاں پلاٹ بیچن گے، شیعہ پلاٹ بیچن گے، دیوبندیاں پلاٹ بیچن گے، سنیاں پلاٹ بیچن گے، پیسے سب کو وٹن گے، مسیت ایک فرقے کابت دے دیں گے، چلو بھی دیوبندی ساری مسیتاں تاڑے کول. اس سے بڑی بے انصافی کیا ہے کہ پیسے سارے کو وٹے. اور بولو ہوں جو ہے کہ نہیں پیسے سارے کو وٹے. بھائی جس سے آپ نے پیسے لیے آپ نے لکھ کے دیا اس کی فائل میں، آپ کو مسجد ملے گی، آپ کو پانی ملے گا، آپ کو سکیورٹی ملے گی، آپ کو مینٹیننس کے لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے. اب تم نے وعدے کیے، اس نے پلاٹ لیا ہے. اور ہر مسجد میں یہ لوگ کہتے او باجی کسی نو چھیڑو نا. اور بھائی اپنی مسجد میں آپ اگر حق نہیں سنائیں گے آپ کی دوسری نسل کو حق کیسے ملے گا؟ مجھے بتاؤ. آپ نے 3 فرقوں کے ڈر سے حق چھپا لیا ہے تو آپ کی نسل کو دین کیسے خالص ملے گا؟ خدا کے لیے یہ بات سے نکلیں. ہر مولوی کو کہیں کہ بھائی مسجد میں جب تم نے بیان کرنا ہے تو ہمیں دیکھ کے بیان نہیں کرنا، رب کا قرآن دیکھنا ہے، مصطفیٰ کا فرمان دیکھنا ہے، چہرے نہیں دیکھنے کے آگے کون بیٹھا ہے. یہ ہے آزادی. ہم تو قرآن سلانے میں آزاد نہیں ہیں. جاؤ تاڑے کے سارے وزیر مشیر بیٹھے ہوں تے ملک دے اقتدار. میں اسلام آباد تھا 2-3 دن تو وہاں بڑی باتیں ہوئیں تو مجھے حکومتی پارٹی بھی ملے، دوسرے بھی ملے تو مجھے کہنے لگے ہم آپ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ تسی ڈردے نہیں، ہر گل کہہ جاندے ہو. میں یا اللہ گواہی فرشتیاں نو کہہ کے لکھوا لا. چلو یہ مانتے تو ہے نا، کوئی گل کہن والا بھی ہے. آج کتنے دوست احباب بیٹھے ذاتی لفظ. آج کا جمعہ جو ہے نا میں کل ویلے دی کرنا ہونا ہے پھل موسم دا. آج میں تانوں سارے سمجھا رہا ہے. میں جمعے نعرے نورے مروا کے نکلنا کہ جی پاکستان آزاد ہو گیا ہے. کتنے آزاد ہوا ہے؟ ہاں جتنے یہ میرے چند مکھن بیٹھے ہیں نا، جس دن ڈی سی دروازے پہ کوئی نوکر چاکر نہیں کھڑا کرے گا اور سیدھا عوام اس کے کمرے میں جا کے کہے گی میرا یہ کام ہے، اور وہ بولے گا سر آئیں بیٹھے چائے پیئے پانی پیئے، اس دن پاکستان آزاد ہے. آج تو ہم قائد اعظم نے سانو انگریزاں تو آزاد کرا کے تو اس تو وڈے انگریزاں دے سانو تابع بنا دیتا. انگریز تے چلو کوئی نہ کوئی گل ادب نال کردا ہی نا. انہاں دے باہر جڑے چمچے کھڑے ہوندے نے، ہے تے نہیں پتہ صاحب بزی ہے، تے جونی خواجہ اسد دا فون جانا ہے صاحب بزی ہے، پھر تم گیٹ تو لین ہون گے. ہم ابن الوقت قوم بن چکے ہیں، 2 قومی نظریہ نہیں ہے. ہم ابن الوقت بن چکے ہیں. بس جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی غلامی کرو. قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. قرآن کہندا ایمان والےو اللہ تو ڈرو، سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرو. تو عزیزان من انہاں لوگاں نے جناب مننے آئی. آؤ مسلمانوں، حضرت امام علی مقام دینا نہ جانو ماننے والو، آ میں مسلمانوں آزادی اس لفظ دا معنی نہیں گاؤ کہ پاکستان میں اللہ رسول دے خلاف کھلے عام قانون بنائیے. اسلام نے تے تینوں پاکستان بنا کے دیتا، نغمے دے نام تے کیا کتنا بڑا دھوکا ہوا. میری پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ 18 سال سے پہلے شادی کرنا جرم بن
گیا کیا یہ کلمہ ہے, کیا یہ قرآن ہے, کیا یہ حدیث ہے, کیا یہ مصطفیٰ کے تابع ہے؟ شرم کراؤ. ہاں چلنگیاں کو جی چویاں دیتے گڑ دی مٹھیائی چاندی دے ورک, گڑ دی مٹھیائی چاندی دے ورک ہے. کہاں سے ہم آزادی یہ نعرہ پورا کیا ہے جی؟ دو قومی نظریہ, ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے جی. وہ قانون انگریز کا ہے, وہ قانون دنیا کا ہے. ہم نے کون سا آسمان سے قانون لیا, ہم نے کون سا اسلام سے قانون لیا؟ ہاں سنیے, لڑکی کورٹ میرج جا کے عمر صاحب ایڈوکیٹ ہیں, بلال صدیق ایڈوکیٹ ہے, کوئی بندہ وکیل نو نال لوے, ایک لڑکی نو نال لوے تے سیال کوٹ دی عدالت زیر سایہ حکومت دے ایک خاندان دی عزت دا جنازہ نکال دے, ایک باپ دی عزت دا جنازہ نکال دے, ایک بھائی دی غیرت دا جنازہ نکال دے. لڑکی لڑکا جا کے کورٹ میرج کرے, نکاح کر کے واپس آ جائے. عزیزاں نے من اگر اسی طرح نکاح کرنے تو پھر اسلام نے تے ناجی کافر نظام سے فرق کیا ہے؟ کافر بھی کہندا ہے 18 سال دا بچہ بالغ ہو جائے خبردار اودی زندگی جو کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا, کوئی اودی زندگی جو دخل اندازی نہیں کر سکتا. پر میرے محمد نے فرمایا ہے باپ بوڑھا بھی ہو جائے اوف تک نہیں کہنا. ہم کدھر سے آزاد ہیں؟ کیا ہم نے اپنی انا تابع کی اسلام کے؟ یہ پاکستان جی آزاد ہو گیا بھائی. آپ نے مرضی کا پاکستان بنایا ہے, کلمے والا پاکستان نہیں ہے. ہاں بتائیں نا, یہ کلمے والا پاکستان ہے کہ ہر بات میں جناب انسان کی مرضی شامل, ہر بات میں انسان کی. یہ کلمے والا پاکستان ہے. یہ سپیکر پہ آپ قرآن نہیں سنا سکتے جی, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ چوکوں میں لڑکیاں ڈانس کرے اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں, مہندی میں قوالی نائٹ کرے اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں, بڑے بڑے میوزک ناب لگا کے ڈانس ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں. ہاں چوکوں میں یوتھ فیسٹیول ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں. پارکوں میں سرکاری زیر سرپرستی وزیر مشیر یہ پناتی فنکشن ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں. ڈسٹربنگ تجھے قرآن سے, ڈسٹربنگ تجھے حدیث سے, ڈسٹربنگ تجھے نماز سے, ڈسٹربنگ تجھے جمعے سے. اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. ہے جی یہ مولوی حضرات سپیکر میں اذان کہہ کے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. امریکہ کا سن لے ذرا دھیان سے, ریمنڈ ٹیوس جب گنادی ایک جگہ پہ کمرے میں سویا, اس نے بولا یہ اذانیں مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں. انہوں نے اذانیں بند کرا دی قریب قریب سے. یہ آزاد پاکستان ہے, ایک کورے کی وجہ سے اذان بند ہوگی لاہور میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا جو انگریز کے سامنے جھکا نہیں, بیماری کی وجہ سے بھی نہیں جھکا, عوام کی وجہ سے بھی نہیں جھکا. اس نے بولا ریاست بنے گی, پاکستان بنے گا, میں ایک آزاد ریاست بناؤں گا. آج پوری دنیا میں جا کر دیکھ لے, کہتے تو محمد علی جناح کا نام عزت سے لیا جاتا ہے کہ اس نے بنا لڑے قانون کے ساتھ پاکستان ایک آزاد ریاست حاصل کر لی. مگر آج یہ وہی پاکستان ہے جہاں انگریز کے قانون سامراج کو آج تک کنٹینیو رکھا ہے. ہم قوم ہیں, اپنے ملک کی عدالت میں اردو میں ہم جج سے بات نہیں کر سکتے, کوئی فیصلہ اردو میں نہیں لکھا سکتے. قومی زبان ہماری اردو ہے جی. کہاں سے اردو ہے؟ وہ جسٹس انور ظہیر جمالی تھے جنہوں نے زلفے رکھی, انہوں نے فیصلہ دیا کہ اردو میں قومی زبان ہے تو اردو میں فیصلہ لیں, اردو میں سب کچھ ہو. آج تک امپلیمنٹ ہوا ہے؟ آج تک عمل درآمد نہیں. جس ملک میں ہم اپنی قومی زبان میں فیصلے نہیں کر سکتے یہ آزاد ملک ہے. آج تک وہی پولیس کا قانون, انگریز سامراج کا قانون چلتا رہا. ہم اپنا قانون فوجداری ترتیب نہیں دے سکے. ہماری تو ایک ترمیم لانی ہو تو کارڈ کھیلے جاتے ہیں, سندھ والے نہیں مانتے, پنجاب والے نہیں مانتے, یہ لفظ بولتے ہیں. اس لیے پاکستان لیا تھا کہ سندھ کارڈ کھیلو, بلوچستان کارڈ کھیلو, پنجاب کارڈ کھیلو. نہیں, پاکستان بنا تھا کہ جناب یہاں لا الہ سے پوچھا جائے گا, محمد رسول اللہ سے پوچھا جائے گا. یہاں تو یہ بات ہی نہیں تھی. ہم کہتے سندھ والے نہیں مانتے, اور بولو ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے پنجاب والے نہیں مانتے, وہ کہتے جی وہ جی بی والے نہیں مانتے, دوسرا کہتے یہ کشمیر والے نہیں مانتے. بھئی تم نے ملک بنایا تھا یا جتھوں کا ملک بنایا تھا؟ اپنی کرسی کے لیے نہیں.